چینی بھائیوں کا تحفظ اولین ترجیح۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری انتہائی اہم مشترکہ منصوبہ ہے۔ سی پیک کے تناظر میں چینی باشندوں کا تحفظ مزید اہمیت کا حامل ہو چکا۔ پاکستانی معیشت میں چینی کمپنیز کا اعتماد معاشی مستقبل کے لیے انتہائی اہم ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ پولیس کا نصب العین۔ پولیس کا مقصد اشرافیہ کی حفاظت نہیں، دہشت گرد اور سماج دشمن عناصر کا کلا کما کرنا ہے۔ میرٹ پر عمل درآمد شاندار معاشرے کے قیام کے لیے باوقار معیار ہے۔ نیشنل پولیس اکیڈمی میں معیاری تربیت اور رہائش کی بہترین سہولتیں فراہم کرنے کے لیے بھرپور تعاون کریں گے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا نیشنل پولیس اکیڈمی میں زیر تربیت پولیس افسروں سے خطاب۔ نائب وزیراعظم محمد اسحاق ڈار کی صدارت میں سلامتی کونسل میں عالمی امن سے متعلق مباحثہ۔ تنازعات کے پرامن حل کے طریقہ کار کو مؤثر بنانے سے متعلق قرارداد منظور۔ نائب وزیراعظم محمد اسحاق ڈار نے قرارداد پیش کی۔ عالمی امن کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر درینہ حل طلب معاملہ ہے۔ بھارت نے پانی کو پاکستان کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کیا۔ تنازعات کا پرامن حل پائیدار عالمی امن کی ضمانت ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں وقفے سے بارش، ندی نالوں میں طغیانی، نشیبی علاقے زیریاب، پانی گھروں میں بھی داخل ہو گیا۔ اسلام آباد کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں کار سیلابی ریلے میں بہہ گئی، باپ اور بیٹی سوار تھے، تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح 1750 فٹ ہونے پر مسلسل تیسرے روز بھی سپل ویز کھولے گئے۔ آئندہ 12 گھنٹے میں راولپنڈی اسلام آباد میں موسلادھار بارش کی پیشگوئی، عوام کو احتیاط برتنے کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا میں موسلادھار بارشوں، ندی نالوں میں طغیانی اور لینڈ سلائیڈنگ سے جانی اور مالی نقصانات۔ مختلف حادثات میں 10 افراد جاں بحق، 2 زخمی، 10 گھروں کو نقصان پہنچا۔ سوات میں موسلادھار بارش سے ندی نالے بفر گئے۔ معلم جبہ کے علاقے سرڈھیری میں 2 بچے سیلابی ریلے میں بہہ گئے، ایک کی لاش نکال لی گئی۔ خوازہ خیلہ اور دیگر علاقوں کے ندی نالوں میں طغیانی۔ مانسیرہ میں وادی کنش، سرن اور کاغان میں ندی نالے ابل پڑے۔ چترال، دیر، سوات، کوہستان، بٹاگرام، مانسیرہ، ایبٹ آباد، بنیر، شانگلہ، مالاکنڈ، پشاور، ڈیرہ اسماعیل خان سمیت بالائی اضلاع میں مزید موسلادھار بارش کی توقع، ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا بارشوں اور سیلاب سے جانی اور مالی نقصانات پر اظہار افسوس، متاثرہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی۔ حادثات میں زخمی افراد کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ متعلقہ ادارے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں تیز کریں۔ کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام تیاریاں مکمل رکھی جائیں، متعلقہ حکام کو ہدایت۔ گلگت بلتستان میں مسلسل موسلادھار بارشیں اور کلاؤڈ برسٹ۔ بابو سر شاہراہ پر 7 سے 8 کلومیٹر کا علاقہ شدید متاثر، پاک فوج کا ریسکیو اور بحالی آپریشن۔ متاثرین کو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ متاثرہ افراد کو اشیاء خورنوش، زخمیوں کو طبی امداد کی فراہمی۔ مشکل پہاڑی علاقوں میں لاپتہ افراد کی تلاش جاری۔ پاک فوج کا دیوسائی میں بھی ریسکیو آپریشن۔ سکردو سے ستپارہ ماؤنٹیئرنگ سکول تک لینڈ سلائیڈ کا علاقہ کلیئر۔ دیوسائی سے ستپارہ گاؤں جانے والا راستہ بھی بحال۔ شاہراہ کراکرم پر تھلیچی سے چلاس تک سڑک صاف۔ جگلوٹ سکردو روڈ پر ٹریفک بحال۔ آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں مانسون کی موسلادھار بارش، ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ، نظام زندگی متاثر۔ وادی نیلم کے علاقے جناوائی میں کلاؤڈ برسٹ، جناوائی نالہ بفر گیا، 7 دکانیں مکمل تباہ، 2 کو جزوی نقصان، 2 پن چکیاں بھی سیلابی ریلے کی نظر۔ 9 مئی کو توڑ پھوڑ، املاک کو آگ لگانے اور ہنگامہ آرائی کے مقدمات۔ سرگودا کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی کے 39 کارکنوں کو 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر، تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی محمد احمد چٹھا اور سابق ایم این اے بلال اعجاز بھی شامل۔ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہے، انصاف کا بول بالا ہوا۔ وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک۔
سیکورٹی فورسز کا کلات میں فتنہ اور ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن، مزید 4 دہشت گرد جہنم واصل۔ 19 جولائی سے جاری آپریشن میں اب تک بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے 8 دہشت گرد مارے جا چکے۔ ہلاک خارجیوں کے ٹھکانے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔